اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 11۔ اس سے پہلے جو آیات ہے اس میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ آیات ان منافقین کے بیان کا تسلسل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان منافقوں کو، لہم ان منافقوں کو، لا تفسدو، تم فساد مت کرو، فی الارض، زمین میں، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ قالو، تو یہ منافق کہتے ہیں، انما نحن، بے شک ہم جو ہے، مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو جواب میں ان منافقوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں سب سے بڑا فسادی کون ہے؟ سب سے بڑا فسادی وہ ہے جو اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کرنے والے ہو، جو لوگوں کو قرآن سے دور لے جانے والے ہو، یہ سب سے بڑا فسادی ہے۔ اور یہی ان منافقوں کا یہی چال تھا کہ کفار اپنے شیاطین سے مل کے اس سے کہتے کہ ہم تمہارے لوگ ہیں، اور صحابہ، مخلص صحابہ کے ساتھ جب بیٹھ جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے لوگ ہیں۔ تو کبھی ادھر کے ہوتے، کبھی ادھر کے ہوتے، اور نہ حقیقت میں نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان، کبھی ایک ریوڑ میں کبھی دوسرے ریوڑ میں، کبھی ایک میں کبھی دوسرے میں، لیکن ایک کا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایکچولی فسادی لوگ تھے۔ تو یہ خود کو اپنے آپ کو مصلح سمجھتے تھے، اصلاح کرنے والے سمجھتے تھے، لیکن حقیقتاً اس طرح نہیں تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم، خبردار بے شک یہ لوگ، ہم المفسدون، وہی ہے فساد کرنے والے، بے شک تم ہی فساد کرنے والے ہو، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت اسے کہا جاتا ہے، آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے دوسرے لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ تو جب اسے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، یعنی جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی و خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اس طرح تم بھی اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے قبول کرو، یہ منافقانہ روش چھوڑ دو۔ تو اس نے کیا کہا؟ قالو، تو ان منافقوں نے کہا، انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جس طرح اس بیوقوفوں نے ایمان لائے، یعنی کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ دیکھو مخلص سچے صحابہ جو ہوتے، سچے مومن جو ہوتے، ان کو انہوں نے بیوقوف کہا، اور وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ یہ منافق ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقت و خطرات میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل تھا کہ محض حق اور راستی کی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کے بحث ہی نہ چڑھے، اس بحث میں ہی نہ پڑے، بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو دیکھے۔ یہ منافقانہ روش تھی۔ تو ان کے خیال میں یہ صحابہ جو ایمان لائے ہیں تو اس نے تو پوری دنیا کی دشمنی مول لی ہے، کیونکہ تمام دنیا جو ہے وہ کفر و شرک میں مبتلا تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا الا انہم ہم الصفہاء، خبردار، حقیقت میں تو تم خود بیوقوف ہو، ولکن لا یعلمون، مگر یہ جانتے نہیں، اس کو پتہ نہیں۔ وَإِذَا
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اب جب وہ اپنے قوم کے ساتھ ملتے ہیں، لقا ملاقات کرنا، الذین آمنو جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، یہ منافق جب مومنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. قالو یہ منافق کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا او جب خلوت میں جاتے ہیں، جب علیحدہ ہو جاتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں سے، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں، قالو یہ منافق کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّا بے شک ہم، معکم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن بے شک ہم ہے، مستہزئون استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے ہیں. تو شیطان عربی زبان میں سرکش کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ شیطان انسان اور جن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیطان یہ صفت انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. تو شیطان سے مراد انسان اور جن دونوں لے سکتے ہیں. اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں یہ پیش تھے. اللہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، استہزاء مذاق کرنا، بہم ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یعمہون، اور ان کی رسی دراز کیا جاتا ہے. فی طغیانہم، طغیان سرکشی، یعمہون بھٹکے ہوئے، حیران و پریشان، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.